السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریا جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم مختلف ٹاپک پہ بات کریں گے اور ان پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسن ایوب صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے سر میں شامل کرنا چاہوں گی افسوسناک واقعہ جو بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں پیش آیا۔ 23 افراد کو جو اپنے روزگار کے اصول کے لیے ٹریول کر رہے تھے، ان کو بس سے پراپر شناخت کر کے بس سے باہر نکال کر ان کو شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا ہے۔ اور ان کی غلطی صرف کیا ہے کہ ان کا تعلق اس علاقے سے نہیں ہے۔ واٹس یور ٹیک آن دس؟ بہت ہی قابل مذمت، انتہائی افسوسناک واقعہ۔ پنجابی ہونا ان کا قصور تھا۔ یعنی اگر کوئی گریوینس ہیں بلوچستان کے عوام کے یا بلوچستان کی کوئی محرومیاں ہیں تو اس کے ذمہ دار یہ عام پنجابی تو نہیں ہو سکتے کہ کامنر جو کہ رزق کی حصول کے لیے پنجاب سے گیا تھا بلوچستان، کہ وہاں پر اپنا روزگار جو ہے وہ کچھ اپنے طریقے سے کوئی تھوڑی جو ہے وہ رقم اکٹھی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، تو ان کے ساتھ یہ جو ہے ظالمانہ جو عمل کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے اور ایسے موقع پر کیا گیا ہے کہ نواب اکبر بگٹی کی برسی تھی۔ نواب اکبر بگٹی کی برسی کے موقع پر یہ واقعات رونما ہونا یہ انڈیکیشن ہے کہ جی کسی طریقے سے جو بلوچستان ہے اس کو عدم استحکام سے دوچار کیا جائے۔ یہ انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں پر اس وقت ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہاں پر عدم استحکام اور جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنا، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا، جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں جو پاکستان میں اور بلوچستان کے اندر جو مائنز ہیں، جو جیسے ریکوڈک ہے، ان جگہوں کے اوپر گوادر ہے، وہاں پر وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ انویسٹمنٹس کرنی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے، تو اس کو روکنا ہے اس کا مقصد۔ اور یہ کون کاروائیاں کر رہے ہیں بلوچستان میں اس ٹائم جو ہے نا؟ صرف یعنی یہ کہہ دینا جی کہ کوئی لوکل عوامی لوگ جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، نو، ایسا کچھ نہیں، یہ ایسا ہے جی، وہ لوگ بھی ہیں، کچھ جو مقامی تنظیمیں ہیں، بلوچ علیحدگی تنظیمیں، BLA وغیرہ، جس طرح بلوچ لبریشن آرمی ہے، اور وہ تو ہیں، ان کے ساتھ داعش بھی ایکٹیویٹ ہوئی ہے، ان کے ساتھ ان کے نہیں داعش بھی فزیکلی موجود ہے، اچھا، اور داعش لوکلز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ کاروائیاں کر رہی ہے۔ ان لوکل تنظیموں کے ساتھ داعش اور را مل کر بلوچستان میں عدم استحکام جو ہے پیدا کر رہے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں کہ اس موقع کے اوپر جس طریقے سے پنجابیوں کا ظالمانہ طریقے سے مرڈر کیا گیا ہے، انہیں شہید کیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ جی ہماری محترمہ مہارنگ بلوچ صاحبہ، ابھی تک کل رات کا یہ واقعہ ہے، 25 اور 26 اگست کی رات کا یہ واقعہ ہے، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی مذمت نہیں آئی۔ جلسہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ویسے تو وہ ہر دفعہ دھرنے کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار ان کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ کہنا درست ہے؟ دیکھیں، یہ وہ کبھی بھی اس کی مذمت نہیں کریں گی۔ مہارنگ بلوچ، جو مجھے اندازہ ہے ان سے متعلق، وہ کبھی بھی اس کی مذمت نہیں کریں گی، کیونکہ ان کا الائنمنٹ ہے ان کے ساتھ۔ وہ دیکھیں، میں ایک چیز کا بڑا وٹنس ہوں، BLA کے جو سربراہ ہیں یا BLA کے جو ایک ایفیکٹو جو پرسن ہیں، ان کا نام ہے ہربیار مری۔ ہربیار مری کو I know him since 2003. I know him, I personally met him multiple times. میں ان کے ساتھ بیٹھتا رہا، جس کو کہتے ہیں کچہری۔ جب میں خود اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کے وہ آگے سے دوست تھے، تو دیٹس ہاؤ آئی میٹ ہم۔ اور اس ٹائم بھی وہاں پر وہ لوگ جو سردار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچ جو گئے نواب خیر بخش مری کے صاحبزادے ہیں، جو ہربیار مری، یا ان کے دوسرے بھائی زامران مری۔ زامران اور ہربیار، میں ان دونوں سے میری متعدد ملاقاتیں ہیں، اور وہاں پر یہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کام کیے بغیر برطانیہ میں کہ کوئی یہاں سے بڑا نواب ویسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ایسٹس بہت زیادہ ہیں یا وہ پاکستان سے وہ ایسٹ انہوں نے سیل پروسیڈ آ گئی ہے اور وہاں سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، نو، دے آر گیٹنگ منی فرام انڈین ایمبیسی، ہندوستان سے یہ پیسے لے رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر وہ جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے اندر وہاں پر جا کے جناب ان کی پارٹیز چل رہی ہوتی ہیں، دے آر انجوائنگ دیئر لائف۔ نواب خیر بخش مری تو پاکستان میں ہی رہے، نواب خیر بخش مری کی حد تک بات تو کی جائے تو وہ تو مرتے دم تک پاکستان میں رہے، لیکن ان کے جو صاحبزادے ہیں جو اس وقت وہ پاکستان کے مخالف کارروائیاں انہوں نے شروع کی نہیں ہیں، انتہائی افسوسناک ہیں۔ اور یہ جو مہارنگ بلوچ ہیں، یہ ان کا حصہ ہے، یہ ہے مطلب یہ دونوں کے جو ہے نا، یعنی کارروائیاں اگر آپ دیکھی جائیں تو ان میں مماثلت بھی ہے، کیونکہ وہ ایک طریقے سے یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور مہارنگ بھی
جس طرح دھرنے اور تمام چیزیں، جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے تو ایسے موقعوں کے اوپر دھرنے اور احتجاج کے لیے جب وہ نکل پڑتی ہیں تو سیکیورٹی فورسز کی جو انٹینشنز ہوتی ہیں، جو ان کا فوکس ہوتا ہے، وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ان کی پرائرٹیز ہے نا کہ صوبے کے اندر امن کو قائم رکھنا ہے. اب امن کو قائم رکھنے کے لیے ان کا فوکس ایک چیز پر ہوتا ہے اور یہ فوکس ان کا سارا تبدیل کر دیتے ہیں اور وہاں پر اس قسم کی ان کی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ وہاں پر یہ دھرنے شروع کر دیں گے. پھر ان لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے سیکیورٹی فورسز نے. تو ابھی جس طرح کے یہ واقعات ہوئے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ 3-4 ڈفرینٹ اسپاٹس کے اوپر، تھانے کے اوپر بھی حملہ کیا، وہاں پر بھی گاڑیوں کو نظر آتش کیا، کچھ بسز کو جلایا بھی، ایف سی کی بسز کو بھی جلایا گیا. وہاں پر جو پک اپس کھڑی ہوئی تھیں پولیس کی تھانے کے اوپر، ایف سی کے اوپر، تو وہ وہاں پر اس کو بھی نظر آتش کیا گیا. تو یہ سارا کا سارا جو عمل ہے، یہ عمل ایک ٹائم کے اوپر، ٹائمنگ دیکھیں نواب اکبر بگٹی کی برسی کے موقع کے اوپر. اب جن لوگوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں، اچھی نیوز یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اس وقت ان کے خلاف آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے. تحقیقات کا حکم تو دیا گیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہاں جا کر اس طریقے سے تحقیقات پراپرلی کی جائے گی؟ 12 کے قریب ان دہشت گردوں کو جہنم بھیج دیا گیا ہے. they are assassinated now. ان کو مار دیا گیا ہے اور مزید جو لوگ ہیں بہت سے زخمی بھی ہو چکے ہیں اور بہت سو کو ابھی گھیر لیا سیکورٹی فورسز نے. آپریشن از ان پروگریس. تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے کے سارے یہ جہنمی مارے جائیں گے. لیکن اس طرح کے کیسز ہمیں پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ ایک ہم کنسسٹنٹلی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کے کیسز ہوتے رہتے ہیں. اور اس کی روک تھام کے لیے پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ کس طرح سے ہمیں وہاں کے لوگوں کو یا وہاں کی جو اس وقت تنظیمیں بنی ہوئی ہیں کس طرح سے آن بورڈ لے کر کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس ٹائم ہمیں یونیورسٹیز میں فوکس رکھنا چاہیے، نوجوانوں کو فوکس کرنا چاہیے. آپ کی جو پہلے ہیومن انٹیلیجنس آپ کو پرووائڈ ہوتی تھی، آپ کو میسر ہوتی تھی، کہ عوام آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیسیکلی اس حوالے سے بتاتے تھے کہ فلاں جگہ پر اس طرح کی دہشت گرد کی موومنٹس ہیں. وہ چیزیں اب انفارچونیٹلی کہ مہارنگ جیسے لوگوں نے عوام کے ذہنوں میں زہر جو ہے وہ اور کانوں میں زہر جو ہے نا وہ گھول دی ہے اور وہ اس قسم کے لوگ بدزن ہو رہے ہیں، یعنی ریاست سے بھی تھوڑا سا وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں. تو یہ مہارنگ نے بہت ہی برا کنٹریبیوشن کیا ہے بلوچستان کی سوسائٹی کے اندر. مہارنگ نے جس قسم کی دیکھیں اسٹاپ کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو پھر ان کے جو ہمارے سہولت کار جو جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے جناب آوازیں بلند کرتے ہیں، وہ مہارنگ کو مظلوم کر کے پیش کرتے ہیں، وہ مہارنگ کو ایک نہتی خاتون کر کے پیش کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مہارنگ جو یہ جلسے کرتی ہیں تو وہ جو اس طرح وہ بسز ان کے پاس آتی ہیں جو ساری وہاں پر کھانا وہ دھرنا دیتی ہیں، کھانا وہاں پر لوگوں کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. ہزاروں لوگوں کو کھانا دینا کو خالہ جی کا گھر ہے، ایسے ہی ہے. یعنی آپ کے پاکٹ کے اوپر آپ ڈاکٹر مہارنگ جو ہے وہ پریکٹس بھی نہیں کر رہی میڈیسن کو، لوگوں کا علاج بھی اس طرح نہیں کر رہی. اس کے پاس فائنینسز کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوشچن ہے نا. تو پیسے تو کوئی دے رہا ہے اس کو. تو یہ پورے کے پوری جو ہے نا داعش، را اور یہ BLA یہ تینوں مل کر یہ سپورٹ بھی کرتے ہیں فائنینشلی بھی، اور جو لوگ ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے میں ہمارے یہاں کے جو لوگوں کی انفلوئنس ہے عوام میسج کے اندر، وہ لوگ ان کے حق میں ٹویٹس کرتے ہیں، ان کے حق میں پروگرامز کرتے ہیں. تو لوگوں کے عوام کے وہاں کے عوام کے مائنڈز کو پلوٹ کر رہے ہیں. تو جب تک وہاں پر لوگوں کو ایجوکیشن نہیں دی جائے گی، ایجوکیشن دینے کی ضرورت بھی ہے. ایجوکیشن وہاں پر ہے شعور دینا کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ. تو وہ جو رانگ اینڈ رائٹ میں جو ڈفرینشیٹ کرنا ہے انہوں نے، اس کے اوپر سب سے زیادہ تو میرے خیال کے مطابق جو ہے ہمارے ان جو انفلوئنسر ہیں ان کا قصور ہے کہ انہوں نے لوگوں کے مائنڈز کو پلوٹ کیا، اس کو مظلوم کر کے پیش کیا. اور پھر ابھی ان کو چاہیے نا کہ یہ جو پنجابی مارے گئے ہیں اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے جو قائدین ہیں انہوں نے بھی ماضی میں جب بلوچ جو پنجابی مزدور وہاں پر مرڈر ہوتے آ رہے تھے، کیونکہ آپ نے جیسے یو ہیو سیڈ اٹ رائٹلی کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، تو پہلے بھی اس کی مؤثر طریقے سے آواز نہیں اٹھائی گئی. مجھے آواز اٹھانی چاہیے تھی، میرا قصور ہے، یہ آپ کا قصور ہے، یہ ہمارے بڑے بڑے اینکرز کا قصور ہے. یہ ان کو چاہیے کہ پنجابیوں کے لیے آواز پنجابیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ایک بلوچ پاکستان کے اندر مارا جائے، باقی کسی پاکستان کے کسی حصے میں طوفان آ جائے گا، اور یہی مارنگ جو ہے وہاں سے جو ہے وہ مارچ شروع کر دے گی. یہی ہمارے بڑے بڑے اینکرز جو ہیں وہ اس کے اوپر بات شروع کر دیں گے. لیکن آج ان کو شرم نہیں آ رہی؟ آج بولو نا، زبان کو تالے لگے ہیں.
کیوں نہیں بولتے؟ It is just a normal news story جو کہ It's not normal news story. پاکستان نہیں کے that how we are portraying پنجاب it. کے دل کے اوپر آپ نے خنجر مار دیے. پاکستان نے پاکستانیوں کے دل کے اوپر اپنے خنجر مار دیے. چھوٹی سٹوری نہیں ہے. نہیں I'm telling کہ اس وقت ہم لوگوں نے اس کو نارمل سٹوری کے طور پر پورٹرے کیا ہوا ہے and that is our mistake. دیکھیں لرز گئی ہے, یعنی قوم لرز گئی ہے. پنجابیوں کو جتنا افسوس ہے اس کے اوپر, دیکھیں میرا پنجابی بھائی کیوں مارا جائے ہیومن بھی it's not ایز اے ہیومن. میرا پنجابی بھائی بلوچستان کی سرزمین پر کیوں مرڈر ہو؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وہ حصہ ہے. تو ایک تو جو لوگ جن لوگوں نے وہاں پر بلوچستان کے عوام کے مائنڈز کو پلوٹ کیا ہے وہ بڑے دشمن ہیں, وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. اور یہ مارنگ بلوچ جو اس کے ایکشنز ہیں وہ پاکستان کے مخالف ہیں, وہ بلوچستان کے مخالف ہیں, وہ پنجاب مخالف ہیں. میرے خیال سے فل تھروٹل کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے, اپنی پوری طاقت استعمال کرنی چاہیے. شہباز صاحب نے کہا اور کچلنا چاہیے. تحقیقات ہوں گی لیکن اب لیٹس سی کس قسم کی تحقیقات ہوتی ہے. دیٹس آلسو دیکھیں سرفراز بھٹی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے اس متعلق, اب انہوں نے پیچھے میریٹ میں ایک اپنی بریفنگ بھی رکھی تھی. اس بریفنگ کے اندر ہم نے بڑے ان سے سوالات کیے, بڑی چیزیں ہم نے کوشچنس کیے, بڑے ٹیڑھے سوال کیے. تو انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے ہمیں جواب بھی دیے اور ہمیں بیسکلی اطمینان بخش جواب تھے ان کے, اور ان کے جواب ہوائی نہیں تھے, ٹھوس اور سولڈ باتیں کی انہوں نے. اس کے باوجود اس بریفنگ کو اٹینڈ کرنے والے کچھ ہمارے دوست آج بھی بلوچستان کو مظلوم, بلوچی عوام کو مظلوم کر کے پیش کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جی کچھ نالائکیاں ان کی اپنی لیڈرشپ کی ہیں بلوچستان کی ماضی کی, کہ وہ ان کے پاس جو فنڈز آتے تھے وہ لیپس کر جاتے تھے, فنڈز کو وہ استعمال نہیں کرتے, نہ ہیلتھ میں نہ ایجوکیشن میں. قصور ان کا اپنا تھا, وہاں پر لوگ اپنی دیہڑیاں لگا رہے تھے. اگر آج پنجابی لیڈران سپوزٹلی نہ موٹر وے بنائیں, نہ اپنی میٹروز بنائیں, نہ یونیورسٹیز بنائیں. آپ دیکھ لیں نا کہ پنجاب کے اندر مریم نواز جو ہے وہ 3 IT پارکس بنا رہی ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے AI یونیورسٹی بنا رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپس وہ جو ہے لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون ٹیبلٹس جو ہیں وہ تقسیم کر رہی ہیں. اگر اور بات آگے بڑھائیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایئر ایمبولینس, فری وائی فائی, یہ تمام کی تمام سہولتیں وہ دے رہی ہیں. اور دوسری طرف جو CM KP کے ہیں وہ کہتے ہیں چلو سوابی, چلو جناب جو ہے وہ اسلام آباد, چلو یہ کریں وہ کریں, اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بار بار الیکشن ہونے کی بات کر رہی ہے. واٹس یور ٹیک آن دس؟ بیکاز ہم یہ سن رہے ہیں کہ 3-4 مہینوں کے اندر الیکشن کی تیاری کری, الیکشن ہونے والے ہیں, ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ اسد کیسر صاحب جو ہے نا وہ یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. معلوم نہیں کس نے کہا ان کو, کسی نے نہیں کہا. 3-4 مہینے میں 3-4 مہینے قائم رہ جائے پاکستان تحریک انصاف تو میں شوق میں ہوں گا. تحریک انصاف مجھے 4 مہینے 5 مہینے تک جو ہے اس پوزیشن میں جو ابھی بھی اس کی پوزیشن ہے اس میں بھی قائم رہتی مشکل دکھائی دے رہی ہے. اس کے لوگ ترتر بتر ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ فین کلب ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں, یہ عمران خان کا فین کلب ہے PTI. تو یہ فین کلب کے لوگ جب دیکھیں گے کہ جس کے وہ فین تھے وہی جو ہے وہ بہت گرم پانیوں میں جانے والا ہے. He will be soon in very hot waters. So آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں رہے گی, الیکشن تو دور کی بات ہے. عمران خان ملٹری کورٹ میں جائیں گے جی. عمران خان کا معاملہ جو جنرل فیاض حمید کے ساتھ وہ مل کے جو سازش کر رہے تھے, یہ خبر دے رہے ہیں جو میوٹنی, ہاں جی, تو ان کا معاملہ تو جانا ہے اس میں ملٹری کورٹس میں. ٹھیک ہے, اس میں تو مجھے کوئی 1% بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ نہ جائے ان کا معاملہ. 100% عمران خان کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں جائے گا. اور ملٹری کورٹس میں ان کی جو کنوکشن ہے وہ بھی دیوار پر صاف لکھی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایویڈنس اتنا سولڈ آ چکا ہے ہمارے ریاستی اداروں کے پاس کہ اس کی تردید کرنا یا اس کو جھٹلانا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے ڈیفنس کونسل بھی بھرپور تیاری کر کے جانا ہوگا ان کو ملٹری کورٹس کے اندر, اور وہاں پر کنوکشن ان کی ہونی ہے جنرل فیاض حمید کی بھی. اور دیکھیں جب 3 اسٹار کو اپنے اریسٹ کیا نا آرمی نے, تو 3 اسٹار کو ایسے اریسٹ نہیں ہوتا, پیچھے ان کے پاس جب تک ہاتھ میں سولڈ ایویڈنس نہیں آتا. بیکاز آرمی میں یعنی اپنے ایون کوئی میجر ریٹائر بھی ہوا ہو وہ بھی فیملی کا حصہ تصور ہوتا ہے, ان کو عزت دی جاتی ہے, ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. اس مرتبہ جو یہ گرفتاری ہوئی ہے جنرل فیاض حمید کی, یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ اس دہائی کی سب سے بڑی خبر ہے میرے حساب سے, اور ان 10 سالوں کی سب سے بڑی خبر یہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور جنرل فیاض حمید کی گرفتاری کے ساتھ جو عمران خان صاحب کا ان کا نیکسس تھا, اور اس میں بشرا بیگم بھی ہیں. اچھا, وہ بھی ہو سکتی ہے بیچ میں؟ جی ہوں گی. اچھا, بشرا بیگم بھی. اور ان کا کیا قصور ہے؟
وہ بھی ساری سازش کا حصہ ہیں. وہ اب ان کے اوپر پینلٹی کیا آتی ہے, کس حد تک پینلٹی آتی ہے, تینوں کے اوپر کیا چارجز فریم ہوتے ہیں, وہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن یہ تینوں ملٹری سہولت کاری میں آ سکتی ہیں. جی سہولت کاری میں آئیں گی. اچھا آئیں گی. I'm sure about it. You're sure about it. صحیح ہو گیا. چلیں لیٹس سی. لیکن پاکستان تحریک انصاف سے انتخابات والا چکر کوئی نہیں ہے. آپ تو آگے 4 مہینے پاکستان تحریک انصاف کو ہی آن گراؤنڈ نہیں دیکھ رہے ہیں. چلیں صحیح ہو گیا. سو لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. الیکشن ہوتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوتی. ویسے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جس طرح سے بھی حالات چل رہے ہیں, اور اگر فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو پاکستان تحریک مطلب ہوئی ہے, تو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ آپ اگین فیوچر میں دیکھ رہے ہیں. صحیح ہوگا. لاسٹ جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر ایک دفعہ پھر سے جو ہے نا وہ ایک سماعت کو 29 اگست تک ملتوی تو کر دیا گیا ہے, لیکن آخری موقع دیا گیا ہے ڈیفینس کاؤنسل کو کہ آیو کی یعنی کہ تفتیشی افسر کی اجرا کی جائے. واٹس یور ٹیک آن دس؟ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ چیزیں کچھ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں, آگے بڑھ سکتی ہیں؟ اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہی تھا. کبھی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اس کو تاخیر کا یا التوا کا شکار کرنے کی لیکن this is last chance نا. دیکھیے القادر ٹرسٹ جو کیس ہے یہ بڑا سولڈ کیس ہے, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں ایک تو پلی یہ لیتے ہیں تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو اپروول دی تھی کہ یہ سپریم کورٹ میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ تھا ملک ریاض کا اس کے ایوز ایڈجسٹ ہو گیا, تو حکومت نے تو نہیں لیا اور نہ ملک ریاض کو واپس دیا, تو سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے. یہ بیسکلی معاملہ یہ تھا کہ یہ وہ پینلٹی کے ایوز یہ پیسہ جمع نہیں ہو رہا تھا, یہ پیسہ جانا تھا جو قومی خزانے کے اندر. قومی خزانے کی جگہ آپ نے بھجوا دیا پیسہ اس کی پینلٹی کے اوپر جو آلریڈی اس نے پے کرنا تھا سپریم کورٹ کے اوپر, کیونکہ بیریا ٹاؤن کراچی والا کیس ہے, وہاں پر بہت سی زیادہ زمین آپ نے جو ہے نا وہ سرکاری زمین کو قابو میں رکھا ہوا ہے, تو آپ نے اور پلس کچھ لوگوں کی زمینوں کو اپنے قابو میں رکھا تھا. تو تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کے اوپر یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا, پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوا, اور عمل درآمد کے بعد یہ 460 ارب روپیہ جمع کرانا ہے. اس 460 ارب روپے کی جگہ جو 60 ارب روپے آیا تھا 190 ملین پاؤنڈ کے عوض, وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جو پیسے ادا کرنے تھے ملک ریاض نے جرمانہ ادا کرنا تھا اس کے عوض ایڈجسٹ کر دیا. اب کیبنٹ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کیونکہ بینیفیشری بھی دیکھا جاتا ہے, جو نیب کے قوانین ہیں اس میں دیکھنا ہے کہ بینیفیشری کون ہے. تو بینیفیشری اس کے دو ہیں, ایک ہے عمران خان اور دوسری ہے بشرا بیگم, کیونکہ دونوں ہی ٹرسٹی ہیں. القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی عمران خان اور بشرا بیگم میں پہلے 4 ٹرسٹیز تھے جس میں زلفی بخاری صاحب بھی شامل تھے, لیکن ان کو نکال دیا گیا. اب صرف 2 ٹرسٹی ہیں. تو جو ٹرسٹی ہیں تو انہی کے اوپر آتا ہے نا جو ملکیت جس کی بنتی ہے, جس نے ٹرسٹی کے طور پر ملکیت رکھی ہوئی ہے عمران خان اور بشرا بیگم, تو انہی کی کنوکشن بنتی ہے. بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کیس میں بھی ان کی ملک ریاض صاحب افیکٹ ہو سکتے ہیں. ملک ریاض کا اس میں ایفیکٹ کم ہے جی, اس میں زیادہ کام تو کیونکہ یہ جو کرنے والے تھے وہ تو پیسہ ان کا جو این سی اے نے منجمد کیا وہ پاکستان کو بھیجا. اب پاکستان نے خود جو اس وقت کی گورنمنٹ آف پاکستان تھی, جو کیبنٹ تھی جس کے سربراہ عمران خان صاحب تھے, انہوں نے سیلڈ انویلپ کے اوپر اس کی انڈورسمنٹ لے لی پوری کابینہ سے, اور بینیفیشری عمران خان ہے. تو لہٰذا اس کی ساری ہیٹ عمران خان کو برداشت کرنی پڑے گی. اور یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے. کہتے ہیں عمران خان بڑا ایماندار ہے, یہ ہے ایمانداری عمران خان کی. یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے, اور بظاہر اس میں کنوکشن مجھے دیوار پر صاف لکھی دکھائی دے رہی ہے اس معاملے میں بھی. مجھے لگتا ہے آپ نے اگلے 3 سے 4 مہینوں کے اندر نا عمران خان صاحب کو ہر کیس میں اندر بھی کرنا ہے, ملٹری میں بھی, نیب میں بھی, ایف آئی اے میں بھی. یہ کیس عمران خان صاحب کتنے دور کا بنا ہوا ہے نا. عمران خان صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے اس 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم آئی تھی اس کو سپریم کورٹ کے جو ان کی پینلٹی والا کیس میں ایڈجسٹ کرایا. یہ میں نے تو نہیں کرایا, یہ آپ نے بھی نہیں کرایا, تو جنہوں نے کرایا ہے تو وہ بھگتے. صحیح. لیٹس سی اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے. 29 اگست کو اس کی جو ہے وہ سماعت دوبارہ ہوگی, اور لاسٹ چانس ہے ڈیفینس کاؤنسل کے پاس بھی. مزید اس پہ ہم پھر آگے بات کریں گے. ناظرین آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ ٹاپکس جو ہمیں ڈسکس کرے تھے, مزید انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بٹ تب تک کے لیے آپ آزاد ڈیجیٹل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.